اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ خراب یثرب خروج الملحمۃ الکبریٰ. خروج الملحمہ، ملحمہ کیا ہے یہ؟ اب اس پر میں بات کروں. دنیا کی سب سے بڑی جنگ ملحمہ جو ہے، یہ لحم سے بنا ہوا ایک لفظ ہے. گوشت کاٹنے کی جو دکان ہے اس کو ملحم بھی کہتے ہیں. ملحمہ، اس میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ. ملحمہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جنگ ہے. دوسری حدیثوں سے اس کے متعلق جو تائید ملتی ہے، ایک حدیث میں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کے ساتھ تم آماق میں یا دابق میں نہ اتر جاؤ. یہ دو جگہوں کے نام میں بتا رہا ہوں، مرج دابق اور آماق یہ لفظ آئے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، اور یہ غوطہ میں ہوگی جو دمشق کا ایک علاقہ ہے. غوطہ حدیث میں لفظ بھی آیا ہے. مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا. اس وقت تمام مسلمان وہاں جمع ہوں گے دمشق میں، غوطہ. اور جو جنگ ہوگی وہ علاقہ ہے مرج دابق، جو حلب کے قریب ہے. ایک بہت بڑا میدان ہے، اب بھی موجود ہے، جس کو آج انگلش میں ایلیپو کہتے ہیں، وہ حلب ہے. حلب کے قریب میں یہ علاقہ موجود ہے. اب ملک شام کی حیثیت کو بھی آپ سمجھ لیں. قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے. سب کس طرف جائیں گے؟ ملک شام کی طرف، جس کو سیریا کہتے ہیں، اور عربی میں کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں. سیریا کی طرف سب لوگ چلے جائیں گے. آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیریا چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیریا میں آئیں گے. چاہے پورا سیریا آج خالی ہو جائے، پھر بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ پورے مومنین ہجرت کریں گے تو ضرور وہ ہجرت کریں گے. آج یا کل تمام مومنین وہ جمع ہوں گے، کیونکہ شام جو ہے ارض حشر و نشر ہے. یعنی قیامت کا میدان ملک شام کو بنایا جائے گا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ ملک شام کو بنایا جائے گا، اور تمام مومنین ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے. اب یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ، کتنے لوگوں کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت رومی، پہلے سے حالات اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور عیسائی، یعنی تم اور مسلمان اور رومی عیسائی صلح کے ساتھ چل رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور ان دونوں کا جو دشمن ہوگا اس سے لڑ رہے ہوں گے. کئی سالوں تک یہ بات چلے گی. عیسائیوں کا بھی جو دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی جو دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں، اینٹی کرائسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی وہ صلیب توڑ دے گا اور بدعہدی کریں گے. اس صلح میں وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے 80 جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے. کتنے؟ 80 جھنڈے. ہر جھنڈے کے تحت، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 9,60,000 کے قریب. 9,60,000 کی فوج ایک طرف ہوگی. یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں، مسلمانوں کے مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا. اس میں جہاں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے. یہی ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے. اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے؟
بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں۔ قیادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی، لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ، مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب 1/3 بھاگ جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ جائیں گے، اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے، دوسرا 1/3، یعنی 3 حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے، تو 1/3 میدان چھوڑیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے۔ ہم افضل الشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے۔